بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غریب و محتاج لوگوں کا مرتبہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ابن مالک روایت کرتے ہیں، غریب مسکین لوگوں نے اپنا ایک نمائندہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اس نمائندے نے اپنا طلب اس طرح کرایا: اے اللہ کے رسول، میں غریب لوگوں کا نمائندہ ہوں، ان لوگوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا: خوش آمدید، تم بہت خوش نصیب ہو، اور جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں۔ تم ان لوگوں کے نمائندے بن کر میرے پاس آئے ہو جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ نمائندے نے عرض کیا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم، غریب لوگ کہتے ہیں امیر لوگ ساری نیکیاں سمیٹنے جا رہے ہیں، وہ حج کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ حج کر سکے، وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بیمار پڑتے ہیں تب بھی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس طرح آخرت میں اس کی نیکیوں کا اچھا خاصا ذخیرہ جمع ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا: میری طرف سے ان غریب لوگوں کو یہ خوشخبری پہنچا دو، اللہ کے ہاں ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ انہیں یہ 3 باتیں خاص طور پر بتا دو۔ نمبر 1، جنت میں ان کے واسطے سرخ یاقوت سے تعمیر شدہ بالاخانے تیار کیے گئے ہیں جو اتنے خوبصورت ہیں کہ جنتی لوگ انہیں اس طرح دیکھیں گے جسے اہل زمین ستاروں کو دیکھتے۔ ان میں صرف فقیر نبی، فقیر شہید اور فقیر مومن رہیں گے۔ نمبر 2، فقیر غریب جنت میں امیر سے آدھے دن پہلے داخل ہوگے، جو دنیاوی اعتبار سے 500 سال کے برابر ہوگا۔ وہاں انہیں ہر طرح کی آزادی ہوگی، جسے چاہے رہیں گے، حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبیوں کے داخلے کے 40 سال بعد جنت میں جا سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں دنیا میں بادشاہت دی گئی تھی۔ نمبر 3، جب ایک فقیر سچے دل سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، اور ایک مالدار آدمی بھی سچے دل سے یہی کلمات پڑھے اور خواہ اس کے ساتھ 10,000 درہم صدقہ و خیرات میں بھی دے ڈالے، فقیر کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح دوسرے تمام نیک اعمال کا معاملہ ہے۔ یہ نمائندہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خوشخبری لے کر فقیر و مساکین کے پاس پہنچا، انہوں نے خوش ہو کر بیک زبانی نعرہ لگایا: پروردگار، ہمیں تیرا یہ فیصلہ منظور ہے۔ سبحان اللہ۔